السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ تو بچے اسکول جانے کے بعد میں اپنا ناشتہ بنانے لگی تھی، کیونکہ آج میں ناشتہ کر کے پھر پڑھنے بیٹھ جاؤں گی۔ یہ تو ہے صبح صبح کا ٹائم۔ پھر میں چاشت کی نماز بھی ابھی نہیں پڑھی، کیونکہ میں چائے بھی چاہیے تھی۔ پھر میں آج بقرہ پڑھنے والی تھی، تو سورۃ البقرہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے میں ناشتہ کر لوں گی، اس کے بعد پھر میں پڑھنے کے لیے جاؤں گی، بعد میں کچھ بناؤں گی کھانے کے لیے نا۔ آج جمعرات والا دن تھا، تو جمعرات والے دن میں اکثر سورۃ البقرہ پڑھتی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ باتیں مینشن کرتی ہوں، کیونکہ ہر ایک کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی ہمیں زندگی دی ہے، اتنا اچھا ہمیں ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اس کا شکر ہم ہر چیز اس کی عبادت کر کے ہی ہم ادا کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے ہر دن ایک دن رکھ لیا تھا، ہر دن ایک دن میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ ساری چیزیں ہمیشہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہی رہتی ہوں۔ تو آج سورۃ البقرہ کا دن تھا، مجھے پڑھ کے اتنا سکون ملتا ہے، اس میں خیر و برکت بھی رہتی ہے، اتنا اچھی ہے عبادت سے اتنا زیادہ مزہ آتا ہے، اتنا زیادہ دل کو سکون ہے ہمارے، کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان ہے نا تھوڑا ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔ کب موت آ جائے، کب ہم اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، ہم بالکل بھی نہیں جانتے یہ سب باتیں۔ تو تھوڑا ٹائم، پکوان تو ہے، بچے تو ہے، ہسبینڈ تو ہے، سب کی زندگی سب کو دیکھنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن تھوڑا ٹائم کبھی کبھی دے دینا چاہیے، تھوڑا روٹین قرآن پڑھ لینا چاہیے، ضروری ہے۔ ایک ویکلی ونس اگر سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو یہ میں آزمایا ہوا ہے، کیونکہ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ مینشن کرتی رہتی ہوں۔ یہ ماشاء اللہ سے کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کی ہسبینڈ کی کتنی بھی کمائی ہو، کتنا بھی کم پیسہ آپ کے گھر پہ آتا ہو، لیکن یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے، خاص کر سورۃ البقرہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں اتنی برکت ہے، آپ یقین مانیے اتنی برکت ہے۔ تو آپ کبھی اس طرح سے آزما کے دیکھیے، میں تو پڑھتی ہوں ماشاءاللہ سے۔ اور جمعرات والے دن نا عصر سے مغرب تک اگر یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگر پڑھتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ بلائیں بھی ٹلیں گی اور برکت بھی رہے گی۔ تو میرا میسج آپ تک پہنچانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نمازی ہو جائیں۔ آج کل تو اتنی بیماریاں، اتنی چھوٹی ایج میں بیماریاں، اتنی چھوٹی ایج میں بڑے بڑے پرابلمز، کینسر جیسی بڑی بڑی بیماریاں۔ پہلے جیسا کہ پہلے بڑے لوگ تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی ماشاءاللہ۔ میرے امی اور ابو انتقال تک ان کو کچھ بھی، کبھی بھی انہوں نے ایک گولی بھی نہیں کھائی تھی، تو ان لوگوں کی عبادت ہی تھی، ان کی سچائی تھی، اس لیے وہ لوگ بنا کچھ کھائے اتنے بڈھے ہو کے آرام سے چلتے پھرتے ان کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی ہی موت دے، مرنا تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جب انسان آیا ہے دنیا میں تو جانے کے لیے ہی آیا ہے، برابر ہم کو آئے ہیں تو ہم جائیں گے بھی ایک دن۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ عبادت اور چاشت کی نماز بہت زیادہ ضروری ہے، ہم جیسے خاص کر عورتوں کے لیے چاشت کی نماز بہت ضروری ہے، ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ لازمی پڑھیں گے، کیونکہ میں اسی لیے یہ یوٹیوب کے ذریعے ایک ایسا میسج دینا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اکثر خواتین دیکھتے ہیں پکوان والی چیز دیکھ کے ہے نا، اگر ایک ایسا کوئی ایک ایسی کسی کے دل کو چھو جائے میری بات، تو میرے لیے بہت اچھا ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی، قرآن کی پابندی لازمی کرے۔ قرآن کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔
اہدنا الصراط الذین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط الذین انعمت۔ دیکھو اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے کو جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ گمراہی کے راستے پر۔ دیکھو ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی تعریف بیان کی ہے، اس کے معنی کتنے اچھے ہیں، اتنے سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ہم روز ایک صورت کو اچھی طرح سے ڈیپلی سوچ کے ہم اچھی طرح سے پڑھیں تو الحمدللہ دنیا کے سارے مسلمان ایک دن اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم کو سیکھنا ہی چاہیے۔ تو یہ تھا میرا آج کا میسج۔ تو میں آتی ہوں سالن کی طرف، کیونکہ آج میں بنا رہی تھی گوشت آلو کا شیروا۔ تو میں نے گوشت اور پیاز کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا۔ اس میں ڈالی ہوں ٹماٹے، روٹین کے مسالے، نمک مرچ ہلدی اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو سیٹی لگا دوں گی۔ پھر میں یہاں ہرے دھنیا کی گڈی لائے تھے، اس کو کاٹ کے میں رکھ لوں گی۔ اور یہ آلو جو نئے ہیں اس کو میں کاٹ کے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی، اور یہ بھنڈی کو بھی میں چھوٹی چھوٹی کاٹ کے میں رکھ لوں گی۔ شیروا ہے تو املی تو لازمی ہے، تھوڑی سی املی جائے گی کیونکہ تھوڑی کھٹاس اور تھوڑا سا پتلا ہے، شوربا والا رکھوں گی سالن۔ تو اس طرح سے کر کے میں بنا لوں گی۔ تو جی آتے ہیں سالن کی طرف۔ دیکھو جی اچھی طرح سے 2-3 سیٹی لے لی ہوں۔ اس کو اچھی طرح سے بھنائی کریں گے، کیونکہ میں ٹماٹے بھی ساتھ میں ڈال دی تھی، تو اس طرح سے جھٹپٹ ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے بھنائی کر کے اس میں املی ڈال دوں گی، پھر آلو اور بھنڈی ڈال کے پھر دھیمی ایک سیٹی دے دوں گی آلو کو بھنڈی کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دھیما سم پہ رکھ کے بند کر دوں گی۔ بہترین شیروا بنے گا، آپ روٹی کے ساتھ کھا لو، چاول کے ساتھ کھا لو، اور بہترین ہے، اس کے ساتھ اچھا بھی لگتا ہے۔ تو جی میرا سالن بنائی پہ آ چکا تھا، یوں دیکھے تک صبح ہو گئی، پھر ہم پڑھ کے آئے تک پھر لنچ کا ٹائم ہو گیا، پھر لنچ کر کے بچے آ جائیں گے، یوں پہ شام ہو جا رہی ہے۔ یہ سردی والے دن اتنی فاسٹ جلدی ختم ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہم لوگوں کو۔ سردی تو ویسے اب تھوڑی سی کم ہونے لگی تھی، کیونکہ بہت زیادہ تھی بیچ میں۔ اب مجھے نہیں لگتا اتنی زیادہ ہو رہی، کیونکہ فین تو ابھی ضرورت زیادہ ہو گئی ہے فین کی۔ پہلے نہ بھی ہو تو چلتا تھا، لیکن ابھی فین کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو جی میں سالن میں کھٹا ڈال دی ہوں۔ اب میں آلو اور بھنڈی ڈال کے یہ میں ہرا دھنیا اور کریا پاک ہری مرچی اس کو میں باریک کٹ کر کے رکھ لی تھی، پانی میں ڈپ کر کے وہ بھی ڈال دوں گی۔ اور یہاں پہ مجھے نمک تھوڑا سا کم لگا، تو پھر میں نمک ڈال کے گرم مسالہ ڈال کے اس کو دھیمی آنچ پہ ایک سیٹی دے دوں گی، کیونکہ یہ ہمارے آلو تھوڑا سا گلنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں، لیکن ایک سیٹی میں اچھی طرح سے دم ہو جائیں گے۔ تو میرے چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے،
تو لنچ تو ریڈی ہو گیا ہے، پھر میں چلی جاؤں گی ظہر کی نماز کے لیے۔ تو یوں پہ دن چلے جا رہا ہے۔ دیکھو یہ دیکھو جی، ماشاءاللہ سے میرا شیروا بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ تو جی بچے آ گئے تھے اسکول سے، ان لوگوں نے دیکھو کیا جگاڑ کر کے رکھا تھا۔ ابھی اوپر سے میرا فون لے کے ہے نا، اس میں ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، دیکھو۔ تو جی یہ ہے شام کا وقت۔ تھوڑے سے مجھے سالن کم لگا، تو پھر میں نا، بچے نہیں کھا رہے تھے تو میں آلو والا کھانا جھٹ پٹ سے ان لوگوں کو بنا کے دے رہی ہوں، کیونکہ شام کے وقت اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ سالن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ چاول تو بنانے ہوتے ہیں، تو میں اس طرح سے لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں، گرم گرم۔ سردی تو ہے اس لیے آلو والا یہ چاول بنا دوں گی۔ کچھ نہیں ڈالا میں نے، آئل میں ہے نا ایک آنین ڈالی اور ہری مرچی ڈال کے ہے نا، آلو ڈال کے اچھے سے فرائی کر لوں گی، ادرک لہسن ڈال کے، پھر ایک ٹماٹر ڈالوں گی، پھر نمک مرچ ہلدی ڈال کے ہے نا پانی ڈال دوں گی، جیسے ہم کھچڑی بگارتے ہیں نا اسی طرح سے بنا دیے تو بچے آرام سے کھا لیں گے شام کے ٹائم پہ۔ ان لوگوں کو اس کے ساتھ سالن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آج کل تھوڑے سے طبیعتوں بھی خراب ہو رہے ہیں بچوں کے، تو اس طرح سے جگاڑ کر کے میں دے دیتی ہوں بچوں کو۔ اور شام کا وقت تھا، بیٹی کو بھی سبق یاد دلا رہی تھی، کیونکہ مصعب آنے والے ہیں ابھی۔ تو دیکھو جی اس طرح سے بچوں کو اپنے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، بچوں کو کم از کم ہم جتنا سیکھے ہیں کم از کم بچوں کو اتنا سکھا کے جائیں ہم۔ میری تو کوشش دیکھیے جی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دیں۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، آج کل کی زمانے میں تو بہت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، میرا تو یہی ماننا ہے۔ تو میں تو لازمی بچوں کو اس طرح سے نا ہر چیز سکھاتے رہتی ہوں۔ میری بیٹی کو تو میں چلتے پھرتے ہر وہ چیز سکھاتی ہوں۔ تو کوشش کریں جی جہاں تک ہو سکے کچھ اچھی باتیں، کچھ اچھی دینی معلومات جیسے ہمارے ماں باپ ہم کو سکھا کے گئے ہیں، اس طرح سے کچھ بھی ہم ان لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو جی اس طرح سے یہ آلو کی بھنائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے، پھر میں ڈال دوں گی پانی۔ اس کے بعد ایک بوائل آنے کے بعد میں اس میں چاول ڈال دوں گی، ہرا دھنیا بھی ڈال دوں گی، اگر چاہے تو نیبو بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ابھی سردی والا موسم ہے، یہ بچے کھاتے ہیں اس لیے میں نہیں ڈال رہی۔ یہ بالکل چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح سے میں بنا کے دیتی ہوں۔ میرے بچے بالکل چھوٹے تو نہیں ہیں، لیکن پھر اس طرح سے وہ بچپن سے کھا کھا کے عادی ہو گئے، تو اس طرح کی چیزیں بڑی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو جی اس طرح سے جگاڑ کر کے میں بناتی ہوں۔ کیسے لگی میری ویڈیو ضرور بتانا، اور یہاں پہ تھوڑا سا نمک اگر کم لگا تو ڈال لینا بس۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ تو جی یہاں پڑھ رہی تھی میری بیٹی عربی، تقریباً ماشاءاللہ سے اس کی قرآن ختم ہو چکی ہے، تھوڑے سے پارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے۔ تجوید اچھی رکھنا اس کی میں لازمی کوشش کر رہی ہوں۔ تو جی یہیں تک تھی میری ویڈیو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کیسی لگی میری ویڈیو بتائیے گا۔ بائے بائے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔